أشهد أن محمد رسول الله۔ لیلا کو مجنوں نے چاہا اور بہت چاہا، شیری کو فرہاد نے چاہا اور بہت چاہا، اور بھی نہ جانے قیس صفت دنیا میں کتنے ہوئے جن کی ہزاروں لیلائیں اور محبوبائیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ الفاظ چونکہ تعبیرات کے اندر آتے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا گیا، کائنات میں کوئی محبوب تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے چاہنے والوں میں اتنا جذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ اللہ کے نبی کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب لعاب مبارک کبھی ڈالتے تھے تو صحابہ اس کو تبرک سمجھ کر اپنے ہاتھ میں اور آستین میں سمیٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد شریف جلد دوم کی پہلی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعدا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ بیت الخلاء جاتے تھے تو بہت دور تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کی نگاہ سے بچ سکیں، کوئی دیکھے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء کا رواج نہیں تھا، تو آپ قضائے حاجت کے لیے میدان جایا کرتے تھے۔ یہ روایت ہے، بہت دور جایا کرتے تھے، یہ حدیث میں ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء جانے سے پیشتر، آپ کے قضائے حاجت تشریف لے جانے سے پہلے تاریخ میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے قلم بند کیا ہے کہ اللہ کے نبی جب ارادہ فرماتے کہ میں قضائے حاجت کو جاؤں گا تو صحابہ اپنے ہاتھوں سے راستوں کو صاف کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب جائیں اور آپ کے تلووں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ اپنے ہاتھوں سے راستوں کو صاف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بے انتہا محبت۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے غلام ہیں، آپ کی خدمت کرتے، مسواک لا دیا، پانی بھر دیا، اور بھی بہت سارے کام اللہ کے نبی کے کر دیا کرتے ہیں حضرت ثوبان۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ثوبان کا چہرہ لال لال ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی بھی خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ قریب بلایا اور کہا، ثوبان یہ بتاؤ کہ تمہارا چہرہ لال لال کیوں؟ یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ تمہیں کوئی پریشانی تکلیف لاحق ہوئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی اور بات ہو تو مجھے بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکوں۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، بات بس اتنی سی ہے کہ سرے شام میں ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا، رات ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، بستی والوں نے کہا کہ پرخطر راستہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو جائیں، کوئی تکلیف آپ کو پہنچ جائے، کوئی درندہ آپ کو لقمہ اجل بنا لے، کوئی ایسا ڈاکو آپ کو مل جائے جو آپ کا سامان چھین لے، آپ کو قتل کر دے۔ ایسا ہے کہ شام کو جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ یہی قیام کر لیجئے اور رات یہی گزار لیجئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے کہنے میں آ گیا، سونے کو تو سو گیا، لیکن بستر پر جب میں لیٹا اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور میرے دماغ میں آیا، میری نیند غائب ہو گئی۔ پوری رات میں نے کروٹ بدل بدل کر گزار دی اور اس خیال نے سونے نہ دیا کہ میں مدینے سے اپنے آقا کے قدموں سے دور ہوں۔ پوری رات میں بیداری کے عالم میں رہا، صبح ہوئی تو میں افتادہ خیزاں گرتے پڑتے بس آ گیا
اور آپ کو میں نے دیکھ لیا، اے میرے محبوب میرے دل بے قرار کو قرار آ گیا۔